الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج تیسیر تصریف الاسماء کا سبق نمبر 26 ہے، جس میں ہم لوگ تثنیہ کے مسائل پڑھیں گے۔ کیفیت التثنیہ، مثنیٰ بنانے کی کیفیت۔ تکون تثنیۃ الصحیح الآخر بزیادت علامت التثنیۃ فی آخر بدون تغییر فی بنیتہ۔ وہ اسم جو صحیح الآخر ہو اس کو مثنیٰ بنانے کی کیفیت پوری ہوتی ہے تثنیہ کی علامت اس کے آخر میں زیادہ کر کے اور اس کے وزن میں کوئی دوسری تبدیلی کے بغیر۔ ٹھیک ہے، جیسے قلم ہے، یہ اسم ہے صحیح الآخر ہے، اس کا تثنیہ جب بناؤ گے تو صرف الف نون بڑھا دو گے، قلمان ہو جائے گا، اس کے وزن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہیں کرنی پڑے گی۔ وَتَثْنِيَةُ الشَّبِيهِ بِالصَّحِيحِ، اور جاری مجرا صحیح یا قائم مقام صحیح جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ہے تثنیہ بنانے کے لیے تکون مثل تثنیۃ الصحیح الآخر، تو صحیح الآخر اسم جو ہوتا ہے اس کے تثنیہ ہی کی طرح سے جو ہے یہ شبیہ بالصحیح کا تثنیہ بھی ہوگا، جیسے زبیون سے زبیانے، دلون سے دلوانے، نبیوں سے نبیانے، کرسیوں سے کرسیانے۔ ٹھیک ہے۔ وَتَثْنِيَةُ الْمَنْقُوصِ أَيْضًا مِثْلَ تَثْنِيَةِ الصَّحِيحِ الآخر، اور اسی منقوص جو ہوتا ہے، اور اسی منقوص کو کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا ہو ماقبل مکسور ہو، تو منقوص کا بھی تثنیہ صحیح الآخر کے تثنیہ کی طرح سے ہوتا ہے، یعنی صرف علامت تثنیہ بڑھانا پڑتا ہے اور بقیہ کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑتی، جیسے القاضی سے القاضیان، الداعی سے الداعیان۔ وَإِذَا كَانَتِ الْيَاءُ مَحْذُوفَةً فِي الْمُفْرَدِ الْمُنَوَّنِ، اور منقوص جب مفرد منون ہو اور اس میں یا محذوف ہو، اس لیے کہ قاضی کو جب مفرد لاؤ گے اور بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ لاؤ گے تو قاضن ہو جائے گا نا، یا حذف ہو جائے گی۔ لالتقاء الساکنین، التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ یا محذوف ہوتی ہے۔ فإنها ترد عند التثنیہ، تو وہ یا تثنیہ کے وقت واپس لوٹائی جائے گی۔ مثل قاضن سے قاضیان، راعن سے راعیان، معطن سے معطیان۔ ٹھیک ہے۔ وَتَثْنِيَةُ الْمَقْصُورِ تَكُونُ بِزِيَادَةِ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ فِي آخِرِهِ مَا قَلْبِ الْأَلِفِ يَاءً إِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَصَاعِدًا، اور اسم مقصور کا تثنیہ کیسے مکمل ہوگا؟ آخر میں علامت تثنیہ زیادہ کر کے، اور اگر الف جو ہے چوتھا حرف یا چوتھے سے زائد حرف کی جگہ پر ہوگا تو اس الف کو کس سے بدل دیا جائے گا؟ یا سے بدلا جائے گا، جیسے حبلہ سے حبلیانی، مصطفیٰ سے مصطفیٰ یعنی، مستشفیٰ سے مستشفیانی۔ ٹھیک ہے۔ وَرَدِّهَا إِلَىٰ أَصْلِهَا إِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً، اور الف کو اس کے اصل کی طرف لوٹا کر کے اگر وہ تیسری جگہ میں ہو الف، جیسے عصا سے عصوانی، رحا سے رحیانی۔ عصا میں الف کی اصل واو ہے، تو اب جب اس کو تثنیہ بنائیں گے تو اس کے اصل کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے گا تو ہو جائے گا عصوانے، اور رحا میں الف کی اصل یا ہے، اس لیے تثنیہ کے وقت جو ہے اس کو جب تثنیہ بنائیں گے تو اس الف کو یا کی طرف لوٹا دیا جائے گا، کہا جائے گا رحیانی۔ ٹھیک ہے۔ ایک خاص چیز جو ہے تم لوگوں کے سمجھنے کی ہے کہ الف کو کیسے لکھا جائے گا۔
الف کو آخر میں، اسم کلمہ کے آخر میں الف ہوتا ہے نا، تو اس الف کو کیسے لکھا جائے گا؟ الف کو کبھی الف کی شکل میں لکھتے ہیں اور الف کو کبھی یا کی شکل میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کلمہ 3 حرف کا ہے، کتنا؟ 3 حرف کا، اور الف کی اصل واو ہے، کیا ہے؟ واو، تو پھر ایسی صورت میں اس الف کو الف کی شکل میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے دعا ہے، دعا میں الف واو سے بدلی ہوئی ہے، 3 حرف کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو دعا کو کیسے لکھتے ہو؟ دال، عین اور الف۔ ایسی یہاں عصا، عصا کیسے لکھتے ہو؟ عین صاد الف، اس لیے کہ یہ الف جو ہے کس سے بدلی ہوئی ہے؟ واو سے۔ تو اگر کلمہ 3 حرف کا ہے اور اس کے الف کی اصل واو ہے، اسی ایک صورت میں اس کو الف کی شکل میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ بقیہ اگر 3 حرف کا ہے اور اس کی اصل یا ہے تو اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے، جیسے رما ہے، رما، رے میم الف ہے، 3 ہی حرف ہے نا، لیکن الف کی اصل کیا ہے؟ یا ہے، اس لیے رما کیسے لکھتے ہو؟ رے میم اور کھڑا الف، یعنی یا کی شکل میں رما۔ اگر 3 حرف سے زائد کا ہو جائے، یعنی الف جو ہے 3 حرف کے بعد ہو، یعنی چوتھا حرف اور چوتھا سے زائد ہو، تو ہر حال میں اس کو یا کی شکل میں ہی لکھیں گے۔ اسی دعا کو دیکھو، اس کا جو مجہول فعل مضارع مجہول ہے، فعل مضارع مجہول کیسے لکھتے ہو؟ ید عین کے بعد جو لکھتے ہو وہ یا کی شکل میں نا، کھڑا الف لکھتے ہو یا الف لکھتے ہو؟ کھڑا الف نا، کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ الف کس جگہ ہو گئی؟ چوتھی جگہ ہو گئی نا۔ تو اگر 3 حرف سے زائد چوتھی جگہ میں ہو یا چوتھی کے بعد ہو تو الف کو یا کی شکل ہی میں لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر الف تیسرا حرف ہے، الف تیسرا حرف ہے، اگر تیسرا حرف ہے تو لازمی طور پر وہ گویا کسی حرف اصلی سے بدلا ہوا ہوگا، تو اگر الف جو ہے واو سے بدلی ہوئی ہو اور تیسری جگہ پر ہو تو پھر اس کو اسی ایک صورت میں الف کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اگر یا سے بدلی ہو تو بھلے وہ تیسرا حرف ہے تب بھی جو ہے اس کو یا کی شکل میں لکھتے ہیں، اور اگر 3 سے بعد ہو جائے تو پھر لازمی طور پر یا کی شکل میں لکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد بتا رہے ہیں یجوز ایضا حذف الف المقصور عند التثنیۃ للتخفیف، کہہ رہے ہیں کہ مقصور کے الف کو حذف کرنا بھی تثنیہ کے وقت جائز ہے تخفیف کے لیے، ٹھیک ہے؟ اذا كانت فوق الرابعۃ، جب وہ الف چوتھے حرف سے زائد کی جگہ میں ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے قہ قرا، قہ قرا، قہ قرا میں الف کہاں ہے؟ 5ویں پر ہے نا، تو قہ قریانے اور قہ قرانے، قہ قریانے اور قہ قرانے دونوں جائز، یعنی الف کو یا میں بدل کر کے تثنیہ بنایا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور تخفیف کے لیے اس کو حذف کر دیا جائے، یہ بھی جائز۔ قبعثرا، قبعثرا میں بھی الف کہاں ہے؟ 5ویں جگہ میں ہے، تو قبعثریانے اور قبعثرانے دونوں جائز، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد ہے تثنیۃ الممدود، تکون بزیادت علامت التثنیۃ فی آخری بدون تغییر فیہ، کہ تثنیہ یہ ممدود کا تثنیہ آخر میں تانیث کی علامت زیادہ کر کے مکمل ہوگی بغیر کسی اور تبدیلی کے، اگر انکانت حمزتہ اصلیہ، اگر اس کا حمزہ اصلی ہے، جیسے ضیاءن، ضیاءن، ضیاءن ممدود ہے کہ نہیں ہے، لیکن حمزہ یہاں اصلی ہے نا، تو اس کی جو ہے تثنیہ ضیاءن کوئی تبدیلی نہیں ہے، ابتدا ممدود ہے ابتداءن، او کانت حمزتہ مبدلۃ من اصل، یا اس کا حمزہ کسی اصلی حرف سے بدلا ہوا ہو، جیسے کساءن، کساءن، کسا یکسو سے کساؤن ہے تو حمزہ جو ہے واو سے بدلا ہوا ہے کہ نہیں ہے، کساءن ورداءن، ردا ارتدا یرتدی سے ہے تو اصل حمزہ کیا ہے تو رداءن، واصل ما کساء ورداء، ويجوز فيه قلب الحمزة واوا، اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزہ کو واو سے بدل دیا جائے، جیسے کساوان ردا وان، لیکن ابقاء الحمزۃ ارجح، حمزہ کو باقی رہنا زیادہ راجح ہے، اگر چاہو تو حمزہ کو واو سے بدل کر کے تثنیہ بناؤ، یہ جائز ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ حمزہ کو باقی رکھا جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔